انتقام قسط نمبر 212۔ سوسن لیب شہریار اور ماں اور اس کے بیٹے ایلی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سوسن بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ لیلا کے لیے مجھے بھی افسوس ہے۔ اس نے ایلی کو حقیقی اولاد کی طرح پیار دیا تھا اور وہ اس کی حقدار نہیں تھی کہ اسے اتنا بڑا صدمہ پہنچایا جائے۔ ایلی کے جانے سے وہ اپنے بیٹے سے ہی محروم نہیں ہوئی، اس عزت، دولت اور شہرت سے بھی محروم ہو گئی جس نے کئی برس کی شبانہ روز محنت سے حاصل کی تھی۔ وہ اب دوبارہ منظر عام پر آئی بھی تو اسے سروائیول کی طویل اور سخت جنگ لڑنا پڑے گی۔ لیف نے اپنے رائے کو اظہار کیا تو ماں بانو نے بھی اس کی تائید کر بولی، واقعی اس سب میں سب سے بڑا نقصان لیلا کا ہوا ہے اور ان فلسطینی خاندانوں کا جن کو وہ معاشی طور پر سپورٹ کرتی تھی۔ اب ہم لیلا کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر مذہب کے اعتدال پسند لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور ان کے ذریعے یہ پیغام عام کریں کہ انسانیت کو ہر شے پر مقدم رکھنا لازم ہے۔ ایک طرف سے ہونے والی غیر انسانی اور اقدامات دوسری طرف کے لوگوں کو بھی ویسا ہی رد عمل دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شہریار نے بہت سبھاؤ سے مشورہ دیا۔ سوسن اور لیف روشن خیال تھے، لیکن بہرحال انہیں براہ راست یہ نہیں جتایا جا سکتا تھا کہ ان کی قوم کی طرف سے ہونے والی زیادتی ہی اس قسم کے واقعات کا اصل سبب ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم پوری کوشش کریں گے اس سلسلے میں کچھ کر سکیں۔ سوسن نے اس کی تائید کی، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولی، تم لوگوں کا آگے کا کیا پروگرام ہے؟ ابھی حیفا میں مزید رکنا ہے یا یروشلم چلے جاؤ گے؟ اس واقعے نے دل اتنا برا کر دیا ہے کہ ہمارا تو اسرائیل سے ہی دل اٹھ گیا ہے۔ اب ہم واپسی پلان کر رہے ہیں۔ شہریار کو معاذ کی طرف سے پیغام مل گیا تھا کہ اب ان لوگوں کی مزید وہاں ضرورت نہیں، اس لیے اس نے واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ بظاہر یہاں آ کر اس نے اور ماں بانو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا تھا، لیکن حقیقتاً انہوں نے معاذ کے لیے میدان کو تیار کر دیا تھا۔ مختلف رابطوں کے ذریعے معلومات جمع کرنے سے لے کر ایرانی نیاد آمنہ کے چچا کے ذریعے اسے اپروچ کرنے تک وہ ہر لمحہ متحرک رہے تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے سیاح کے روپ میں بخوبی انجام دیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہمارے ملک سے ناخوشگوار یادیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان دونوں میاں بیوی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پڑھے لکھے حساس لوگ تھے جن کے لیے انسانیت سب سے پہلے تھی۔ افسوس ہمیں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یہاں آ کر کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ناز ہے کہ ہمیں دنیا کے مقدس ترین مقامات پر سانس لینے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ زندگی نے موقع دیا تو ہم دوبارہ بھی یہاں آنا پسند کریں گے۔ ماہ بانو نے ان دونوں کی دلجوئی کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ جو بھی تھا، یہ ان کا وطن تھا اور وہ جانتی تھی کہ ہر شخص اپنے وطن کے معاملے میں حساس ہوتا ہے۔ انہیں دوبارہ یہاں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی۔ سوسن نے بھی جوابی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے ان سبھی کے دل بجھے ہوئے تھے۔ ان بجھے ہوئے دلوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ اب ان کے رخصت ہونے کے بعد ماہ بانو نے سوالے نظروں سے شہریار کی طرف دیکھا۔ اب بس ایک آخری کام رہ گیا ہے، جاتے جاتے اسے نمٹا کر جانا ہے۔ شہریار کی آنکھوں کا تاثر بڑا بھید بھرا تھا، لیکن ماہ بانو کو اس کے سارے بھید پڑھنے آتے تھے۔ علینا کہاں ہو یار تم؟ ابھی آسمان پر سفیدی نہیں پھیلی تھی کہ گواس خوشی خوشی جو سے تمتماتا ہوا چہرہ لیے آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شش۔ علینا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے مزید کچھ بولنے سے روکا، پھر سوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، میرے ساتھ آؤ۔ وکی جو کہ جوش میں بھول گیا تھا کہ نیند خراب ہو جانے کی صورت میں اس کا اکلوتا فرزند سخت چڑچڑا ہو جاتا ہے اور ماں کے علاوہ کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اس بار آواز کو بے حد پست کر کے سرگوشی میں بولا، ایسا کون سا تیر مار لیا ہے جتنے ایکسائٹڈ ہوئے جا رہے ہو؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، لیکن اس کے پیچھے کمرے سے باہر بھی آ گئی۔ کچھ دیر میں گھریلو امور کی انجام دہی کے لیے اسے ویسے بھی اٹھنا ہی تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جوش میں ہونے کے باوجود وکی نے اس کے انداز میں موجود بیزاری اور بے چینی کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں، لیکن جانے کیوں طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ کوئی بہانہ بنانے کے بجائے اس نے سادگی سے اعتراف کیا، بخار تو نہیں ہے؟ لاؤ ذرا چیک کراؤ۔ وکی نے اس کا ماتھا چھونا چاہا۔ کہا نا ٹھیک ہوں، بس طبیعت بوجھل ہے۔ کہیں کوئی دوسرا کاکا یا کاکی لانے کا پلان تو نہیں؟ وکی نے اس کے دیکھ کر جھک کر شرارت سے پوچھا۔ منہ دھو رکھو، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 سال سے پہلے نیا بچہ بالکل پلان نہ کرنا۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ ڈاکٹر سمیت ہر ایک کی بات توجہ سے سنتی اور عمل کرتی ہو، بس ایک ہی غریب مسکین شوہر ہی ہے جو دل میں بیوی کی توجہ اور فرما برداری کی حسرت لیے پھرتا ہے۔ وکی نے مظلوم شکل بنائی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جناب کی خصوصیت ہے کہ بھولے بن کر اپنا مطلب پورا کر لیتے ہو۔ شوہر کو مطلب ہی کہہ رہی ہو، پاپ لگے گا لڑکی، اس نے ڈرایا۔ میرے خیال میں جناب نے ایسے ہی بہانے بنانے، باتیں بگھارنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے جا کر اپنا کام کاج دیکھوں۔ اسے وکی کی شوخی کچھ خاص نہیں بھائی۔ او خدایا، تم نے باتوں میں لگا کر مجھے اصل بات ہی بھلا دی۔
میں تو تمہیں کچھ دکھانے لے جا رہا تھا۔ وکی نے الٹا اس پر الزام دھرا اور سر پر ہاتھ مار کر عورتوں کی طرح دہائی دی۔ اس سے قبل کہ علینا اس طرز عمل پر احتجاج کرتی، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھینچتے وہ گھر کے احاطے میں لے گیا۔ اس احاطے میں مرغیوں کا ڈربہ، چارہ محفوظ کرنے کے لیے جگہ، علاقے میں اگنے والے سبزیوں پر مشتمل کیاریاں اور بکریوں کے لیے بنایا گیا چھپر موجود تھا۔ وہ اسے بکریوں کے چھپر کی طرف لے گیا۔ یہاں تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ علینا کی نظر فوراً ہی سفید بکری اور اس کے قریبی موجود نومولود پر پڑ گئی۔ بکری بڑی محبت سے اپنی زبان کے ساتھ اس کا جسم چاٹ رہی تھی۔ یہ گوری کب فارغ ہوئی؟ وہ بے قراری سے بکری اور اس کے بچے کی طرف بڑھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھا تھا تو اس کی درد سے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے آ کر چیک کیا تو بیچاری بڑی تکلیف میں تھی۔ میں نے جتنا ممکن ہوا اس کی مدد کی۔ دیکھو کتنا پیارا ہے نا اس کا بچہ۔ بکری کے جسم کو محبت سے سہلاتے وکی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو مہلک ہتھیاروں کو کھلونوں کی طرح استعمال کرنا جانتا تھا اور جس کی جرائم پیشہ حلقوں میں اپنی ایک پہچان تھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ علینا بھی سن کر حیران تھی۔ مجھے جگا لیا ہوتا، میں تمہاری مدد کر دیتی۔ تمہیں تو جیسے بڑا دایا گیری کا تجربہ ہے۔ وہ ہنسا پھر قدرے افسردگی سے بولا، ہاں گھسیٹ لایا ہوں میں تمہیں۔ کہاں کالج میں پڑھنے والی نرم و مزاج لڑکی اور کہاں اس پہاڑی زندگی میں منہ اندھیرے سے شروع ہو جانے والی سخت روٹین۔ میں نے تمہیں چاہا تھا تو ساتھ میں یہ خواہش بھی تھی کہ تمہیں رانیوں کی طرح عیش و آرام سے رکھوں گا، لیکن وقت نے مجھے موقع نہیں دیا۔ وہ ہر وقت ہنستے مسکرانے اور شوخیاں دکھانے والا اس وقت اداس ہو گیا۔ کانٹوں پر تو بے رحم وقت نے تمہاری آمد سے قبل ہی گھسیٹ لیا تھا۔ تم تو میرے اور ہمارے خاندان کے لیے مرہم بن کر میری زندگی میں آئے ہو۔ اگر تم اور لالا نہ ہوتے تو آج میں اور ابو یہاں سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے، نہ ہی ساتھ بھائی اپنی تعلیم کا شوق پورا کر پاتے۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اب تو کوئی موقع بھی دے تو میں اس خوبصورت خطے سے نکل کر شہر کے ہنگاموں میں جانا پسند نہ کروں۔ اس زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن بس اکثر سینے سے ہوک اٹھتی ہے کہ کاش معاذ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ آج کل تو پتہ نہیں کیوں ان کی یاد بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی چمکی اور اداسی کی وجہ سے خود بھی لبوں پر آ گئی۔ ان کے لیے بس دعا کیا کرو، اللہ انہیں کامیابی اور سرخروئی عطا کرے۔ وہ چنیدہ لوگوں میں سے ہیں اور ایسے لوگوں کے گھر والوں کو بہت حوصلے اور ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ وکی نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر سمجھایا، خود کو یہ سبق روزانہ یاد دلاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ یہ خون کے رشتوں کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے وقاص، ان کی جدائی جگر کو چھلنی کر دیتی ہے۔ اس بار آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر پھیل گئے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ میں اس درد سے واقف نہیں ہوں۔ وقت اتنا آگے نکل گیا ہے، لیکن اپنی پھولوں جیسی بہن کی دردناک موت کا زخم میرے دل پر ویسے کا ویسا ہی تازہ ہے۔ وہ بھی خوابوں میں آ کر مجھے رونے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے درد کو چھپا کر جینا پڑتا ہے، اور اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ اس نے صرف درد نہیں دیا، بے شمار نعمتیں بھی دی ہیں۔ وکی کی اپنی آواز ذرا بھر آئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں اس گھر اور اس کے مکینوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ علینا نے اعتراف کیا، زندگی دکھ اور سکھ کے ہی امتزاج کا نام ہے۔ کتنے ہی حادثے گزرے، یہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ مجھے دیکھو، ماں باپ بہن اور بھائیوں جیسی دوست مومی کو کھو کر بھی جی رہا ہوں۔ نیلی جو کہ مومی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اسے کھو کر بھی زندہ رہی۔ جو رب درد دیتا ہے وہ اسے سہنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ تم تو پھر بھی خوش نصیب ہو کہ معاذ بھائی زندہ ہیں اور تم رب سے ان کی واپسی کی دعا مانگ سکتی ہو۔ دعا بڑی کرامتیں دکھاتی ہے علینا، کیا پتہ تمہاری دعائیں بھی رنگ لائیں اور ایک روز تم معاذ بھائی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھو۔ وقاص کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہی اذان کے احترام میں خاموش ہو گئے۔ ابھی اذان جاری تھی کہ لالا اور خاور احمد نماز کے لیے تیار ایک ایک کر کے باہر نکلے اور ان دونوں کو چھپر تلے دیکھ کر وہیں چلے آئے۔ تم دونوں میاں بیوی صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذان ختم ہوئی تو خاور احمد نے سوال کرنے میں پہل کی۔ ہم گوری کا بچہ دیکھنے آئے ہیں، دیکھے ابو کتنا پیارا ہے۔ علینا نے بکری کے ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا جو ماں کے تھن کو منہ لگائے مزے سے دودھ پی رہا تھا۔ ماشاءاللہ، خاور احمد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس خوشی میں منہ میٹھا کرنے کا کچھ انتظام کر لینا بیٹا، سنا ہے میٹھا کھانے سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ تمہارے ابو ایک دو دن سے بہت اداس ہیں۔ گوری کے بچے کی پیدائش کی خوشی میں اور میٹھا مل کر ان کی اداسی دور کر دیں گے۔ لالا نے فرمائش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی تو علینا چونک کر باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ چلے لالا، کہیں جماعت میں نکل جائے۔ خاور احمد نے جلدی سے نظریں چرا کر لالا سے کہا اور پھر انتظار کے بغیر ہی قدم آگے بڑھا دیے۔
شاید وہ الینا کے سوالوں سے ڈرتے تھے، لیکن الینا کو کسی سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں خاور احمد کی آنکھوں میں وہ بے چینی پڑھ لی تھی جو آج کل اس کے اپنے دل کو بھی ہر وقت گھیرے رہتی تھی۔ میں نماز پڑھ کر ناشتہ بناتی ہوں، آپ بھی یہاں سے فارغ ہو کر جلدی سے نماز پڑھ لو، کسی کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پلکیں خود بخود ہی بھیگ رہی تھیں۔ اپنے بے قرار دل کو تھامنے کے لیے اسے اب نماز اور دعا ہی سے سہارا لینا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارتضیٰ، ابو حمزہ اور اس کے ساتھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ وہ جب سے ابو حمزہ کے ٹھکانے سے ہو کر آیا تھا الجھا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی موزوں اور سمندر کے بیچ پھنسا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ ارتضیٰ نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ فلموں میں کئی بار اور حقیقی زندگی میں ایک بار دیکھ چکا ہوں۔ اسے ماضی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ فلم اور حقیقت دیکھنے میں فرق تھا۔ ارتضیٰ کی طرف سے جھٹ سوال آیا۔ فرق تو زمین و آسمان کا تھا۔ فلم کا منظر محدود وقت کے لیے متاثر کرتا ہے، جبکہ اصل زندگی میں پیش آنے والے واقعے کو میں کبھی نہیں بھول سکا۔ سچ کہوں تو وہ واقعہ میری پوری زندگی پر اثر انداز رہا۔ معاذ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ماضی میں جھانکنے لگا۔ یہ میری اسکول لائف کا واقعہ ہے۔ ہم 10ویں جماعت کے طالب علم تھے اور اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہمیں پکنک پر سی سائڈ لے جایا گیا۔ اساتذہ کی طرف سے ہمیں سخت ہدایت دی گئی تھی اور لڑکوں کو اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے اپنی یا کسی دوسرے کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ ہم سب نے بہت سے وعدے وعید بھی کیے تھے، لیکن سمندر میں قدم رکھتے مجھ سمیت سب اپنے وعدوں کو بھول گئے تھے۔ اسکول انتظامیہ ہمیں قابو میں رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی لڑکا موقع محل ملنے پر انہیں جل دے کر گہرے پانی میں چلا جاتا تھا۔ حارث نامی میرا ایک کلاس فیلو بہت چلبلا تھا، اس کام میں سب سے پیش تھا۔ ہم سب عطیتی لہروں کے ساتھ ساتھ حارث کی حرکتوں اور اساتذہ کی جھنجھلاہٹ کا بھی خوب لطف اٹھا رہے تھے۔ اچانک ہی ایسی منہ زور لہر آئی جس نے ہم سبھی کے قدم اکھاڑ دیے۔ ہم اس صورتحال پر گھبرا گئے اور جس سے جیسے بن پڑا خود کو سنبھال کر ساحل کی طرف دوڑے۔ ساحل پہ پہنچ کر جان بچنے پر دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ احساس ہوا میرے ارد بڑا شور بپا اور چیخو پکار کا سلسلہ جاری ہے۔ حواس مجتمع کر کے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ سب سمندر کی طرف رخ کیے چلا رہے ہیں۔ میں نے اسی سمت دیکھا اور دور بہت دور موجوں کے گھیرے میں پٹخنیاں کھاتے سبز اور سیاہ لباس کی جھلک دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ سیاہ ٹروزر کے ساتھ سبز ٹی شرٹ حارث نے پہنی تھی۔ حارث جو میرا دوست تھا اور کلاس کا سب سے شوخ اور زندہ دل لڑکا تھا، بے رحم سمندر کی موجوں کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور اتنی دور سے بھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ جنگ ہارتا جا رہا ہے۔ سمندر کی طاقت اور وسعت کے آگے اس 15 سالہ لڑکے کی جو یقیناً تیرنا نہیں جانتا تھا بلا حیثیت ہی کیا تھی۔ وہ ارتضیٰ کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن ارتضیٰ اس کی آنکھوں میں موجود کرب کو دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے روبرو ایک ایسا جوان مرد نہیں دکھائی دے رہا تھا جو پیراکی سمیت بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ اسے اس وقت ماس کے چہرے کے پیچھے سے جھانکتا وہ 15 سالہ لڑکا دکھائی دے رہا تھا جو سمندر کے کنارے کھڑا اپنے دوست کو ڈوبتے دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ میں حارث کو بچانا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں سمندر کی تو دوڑنا بھی چاہتا، لیکن کچھ لوگوں نے زبردستی مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر یہ حقیقت باور کرائی کہ تم جو تیرنا نہیں جانتے اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ میں واقعی کچھ نہیں کر پایا تھا اور 85 دوسرے تماشائیوں کی طرح اپنے دوست کے ڈوبنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ بہت دنوں تک میرا دل کاش کی گردان کرتا رہا اور میں یہ سوچتا رہا کہ کاش مجھے تیرنا آتا تو میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر پاتا۔ اس کاش سے بچنے کے لیے پھر میں نے ساری زندگی دوڑتا ہی رہا اور مجھے حوث ہی ہوگی کہ یہ بھی سیکھنا ہے اور وہ بھی، اور یہ تو تم بھی سمجھتے ہو کہ کوئی ایک شخص دنیا کا ہر ہنر نہیں سیکھ سکتا۔ میں بھی ہر ہنر سیکھنے کے جنون میں ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے بھاگتا رہا اور ماں باپ سمیت سب نے یہی سمجھا کہ میں مطلوب مزاج ہوں، ٹک کر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ شاید میں فطرتاً تھوڑا بہت ایسا بھی تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری شخصیت سازی میں حارث کے ڈوب کر مرنے والے حادثے نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ اپنی کل داستان سنا کر ہی چپ ہوگا جیسے کچھ کہنے کو رہا ہی نہ ہو۔ بہت افسوسناک حادثہ ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہمارے لائف گارڈ نہیں تھے جو آپ کے دوست کی جان بچا سکتے؟ ہمارے یہاں لائف سیونگ کے سارے کام بس بھرتی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ساحلی پٹی پر نارنجی جیکٹس میں لائف گارڈ نام کی ایک مخلوق گھومتی پھرتی دکھائی تو دیتی ہے، لیکن ان غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ نہ کافی سہولیات کے ساتھ ڈیوٹی انجام دیتے، وہ خود دنیا سے بیزار رہتے ہیں۔ اپنی کم تعداد کے ساتھ انہیں بہت بڑا ایریا کور کرنا ہوتا ہے، اس لیے عموماً وہ لوگوں کو احتیاط کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حارث کی بدقسمتی تھی کہ حادثے کے وقت کوئی لائف گارڈ قرب و جوار میں نہیں تھا، اس لیے اسے بچانا تو دور بچانے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکی۔ کچھ ایسا ہی حال ہم فلسطینیوں کا بھی ہے۔ ہم بے رحم سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھانے کے لیے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار ہیں۔
اور خود کو بچانے کی جبلی خواہش ہمیں الٹے سیدھے ہاتھ پیر مارنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں اب حمزہ سمیت اپنے کسی بھی رہنما کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن تم سمیت پوری دنیا کو، ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو اس کی غلطیوں پر رائے دینی پڑے گی۔ دنیا ہمیں بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتی، اس لیے ہم اس دنیا کو خود کو اپنی انگلی پر اٹھانے کا حق بھی نہیں دے سکتے۔ ارتضیٰ نے چند لمحوں میں اس پر پوری پوزیشن واضح کر دی تو وہ اس کے آگے نظریں جھکائے بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ ارتضیٰ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ تو غلط نہیں تھا۔ اس کا اپنا ملک، جو اسلام کا قلعہ، ایٹمی طاقت رکھنے والا واحد اسلامی ملک، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیکیدار، اور جانے کیا کچھ بنتا تھا، فلسطین کے لیے چند پھوس بیانات دینے سے آگے کبھی نہیں بڑھا تھا۔ مجھے یاد آیا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، آپ کو اگر باہر کا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ جانے ارتضیٰ کو سچ مچ کہیں جانا تھا یا وہ اسے شرمندہ دیکھ کر نظروں کے سامنے ہٹنا چاہتا تھا؟ نہیں، کوئی کام نہیں، تم جاؤ۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب وہ حمزہ کی مدد سے وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے بھی اسے ایک اہم کام انجام دینا تھا۔ وہ کام انجام دیے بغیر قرض چکتایا نہیں جا سکتا تھا۔ شونگ حسب معمول آج بھی کیلی کی رفاقت کا متمنی تھا، لیکن آج کیلی اسے لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کچھ سست اور بیزار دکھائی دیتی تھی۔ شونگ نے تھوڑی چھیڑ چھاڑ کی تو پہلے غصے سے گرانے لگی، پھر اٹھ کر اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پیچھے شونگ کسی ناکام و نامراد عاشق کی طرح منہ بنانے لگا۔ لگتا ہے بڈھے نے کوئی چالاکی دکھائی ہی دی۔ شونگ کا ٹرینر منہ میں بڑبڑایا، لیکن کسی قسم کی دخل اندازی کے بغیر اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا سب دیکھتا رہا۔ شیلی جو گزشتہ راتوں کی طرح آج بھی شونگ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیلی کے پیچھے ہٹنے پر مزید جوش میں آ گئی اور منہ سے آوازیں نکالنے کے ساتھ شونگ کے ارد گرد رقص کے انداز میں اچھلنے کودنے لگی۔ ایک طرف کیلی کی بے رخی تھی اور دوسری طرف شیلی کا بلاوا دیتی ادائیں۔ آخرکار شونگ کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا۔ شونگ کی توجہ پا کر وہ گویا خوشی سے جھوم اٹھی اور دونوں آپس میں چہلے کرنے لگے۔ عیش کرو۔ شونگ کا ٹرینر شانے اچکا کر وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ اینڈریو، جس کا چہرہ اپنی ترکیب کی کامیابی پر خوشی سے کھلا جا رہا تھا، کچھ دیر مزید وہاں رکا، پھر واپس اپنے اوپر کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت اس کا تنفس خاصا تیز ہو رہا تھا اور چہرہ خاص کیفیت میں تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر گودے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر ایک ڈرنک تیار کر کے اسے چڑھا گیا۔ آج تو کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اس نے جانے دعویٰ کیا تھا۔ یہ خود کو یقین دلایا اور سونیا کا نمبر ملانے لگا۔ میرے روم میں آ جاؤ، مجھے فوری طور پر تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے اپنی ضرورت نہیں بتائی، لیکن اس کا لہجہ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ سونیا، جس کا دماغ اس وقت دوسرے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اس بے وقت کے بلاوے پر بری طرح جھنجھلائی، لیکن اینڈریو کے بلاوے پر جانے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چاروں ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ سونیا، میری سنہری پری، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس خوشی میں تمہارے ساتھ مل کر جشن منانا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو، پروفیسر لپک کر اس کے قریب آیا اور اسے بھی باہوں میں لے لیا۔ ایسی کیا خوشی مل گئی جو ہوا سے اڑے جا رہے ہیں؟ اس نے پروفیسر کو ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے پوچھا۔ آج شونگ نے ہماری شیلی کو قبول کر لیا، جلدی وہ حاملہ ہوگی اور میرا منصوبہ آگے بڑھے گا۔ تم دیکھنا کہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب دنیا اسرائیل کو ایک عظیم ترین ریاست کے طور پر تسلیم کرے گی اور ساری دنیا میں ہمارا سکہ چلے گا۔ پروفیسر نے جوش اور خوشی میں اس کا رویہ محسوس نہیں کیا اور بولتا چلا گیا، اور یہ سب صرف شیلی کے حاملہ ہونے سے ہو جائے گا؟ اس کی حیرت کے اظہار میں طنز کی بھی کاٹ تھی۔ نہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ میری طرح اسرائیل کا ہر جینیس اپنی فیلڈ میں کوشش کر رہا ہے۔ ہم سب کی کوششیں مل کر رنگ لائیں گی اور آنے والی نسلیں اسرائیل کو دنیا پر راج کرتا ہوا دیکھیں گی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا پر راج کرنا سمجھ آتا ہے۔ کوئی ملک اگر ہر شعبہ زندگی میں خود کو اتنا اوپر لے جائے کہ دوسرے ممالک اس سے مدد مانگنے اور ٹیکنالوجی خریدنے کی ضرورت محسوس کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرے کی ٹانگ گھسیٹ کر، اسے برباد کر کے، فکر و فاقے میں مبتلا کر کے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دینا کون سی ترقی ہے جسے ہمارے جینیس نے اپنایا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بولنے پر آئی تو ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اینڈریو کو اس کی گفتگو سے ایسا جھٹکا لگا کہ سارا موڈ غارت ہو کر رہ گیا۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ تمہاری سوچ عظیم اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ دوبدو ہوئی۔ مجھے اس سلسلے میں رابیل سے بات کرنا ہوگی۔ اینڈریو سے گھورا۔ اگر موقع ملے تو کر لینا، فی الحال تو میں یہ دیکھنے جا رہی ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اب اینڈریو کو بھی احساس ہو گیا کہ باہر سے کچھ شور اندر آ رہا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ یہ سب کیا ہے؟ سونیا کے پہلو میں آ کھڑے ہونے والے پروفیسر نے کھلی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ باہر سڑک پر دور دور تک نارنجی لبادے والے بھکشو پھیلے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں جلتی شمعیں تھیں
اور وہ کورس میں کچھ گانا پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ پروفیسر کے لیے باہر بھکشوں کی موجودگی سے زیادہ یہ بات باعث اضطراب تھی کہ ان بھکشوں کا رخ اس عمارت کی طرف تھا جس میں وہ موجود تھے۔ میں معلوم کرتی ہوں۔ سونیا اپنے نائب سے رابطہ کرنے لگی۔ تھینک گاڈ میم، آپ نے خود رابطہ کر لیا۔ میں آپ کو کال کرنا چاہ رہا تھا لیکن پروفیسر صاحب کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ معلوم ہوا کہ کون ہیں یہ لوگ اور کس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں؟ سونیا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی صحیح سے کچھ نہیں معلوم میم۔ کچھ دیر قبل ہی یہ لوگ مختلف سمتوں سے نمودار ہو کر یہاں جمع ہوئے اور مسلسل کوئی مناجات وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے کچھ ساتھی ان سے بات کرنے کے لیے باہر موجود تو ہیں لیکن درمیان میں دخل اندازی کر کے بات کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا۔ دخل اندازی مناسب نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ انتظار کرو، اس نے ہدایت دی۔ اگر آپ کہیں تو میں احتیاطاً پولیس کو کال کر دوں؟ میرے خیال میں ضرورت نہیں۔ تمہارے ساتھیوں میں اتنا دم تو ہوگا کہ ہتھیاروں کے بغیر آنے والے ان بھکشوں سے جو کہ باہر کھڑے مناجات پڑھنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے نمٹ سکیں۔ سونیا نے سر لہجے میں جواب دیتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ تمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔ اینڈریو کی آنکھوں میں اس کے لیے شک کی پرچھائیاں تھیں۔ طاغوتی قوتیں جب حق و سچ کا سامنا کرے تو انہیں عجیب ہی لگتا ہے۔ میں رابیل کو کال کرتا ہوں۔ اینڈریو اس کی بے نیازی اور سرد مہری سے خوفزدہ کر دیا اور اس نے ہڑبڑا کر اپنا موبائل نکالا، لیکن اگلا لمحہ مایوسی کا تھا۔ اس پر تو سگنلز ہی نہیں ہے۔ کوشش جاری رکھو، شاید کامیابی مل جائے۔ سونیا نے استہزائیہ لہجے میں سے جواب دیا اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ لیکن تم نے تو ابھی اپنے اسسٹنٹ سے بات کی تھی۔ اینڈریو کا اس پر شک بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میرے موبائل پر بھی سگنلز موجود نہیں ہیں۔ سونیا نے اپنا موبائل کی سکرین اس کے سامنے کی۔ لینڈ لائن۔ اینڈریو ایک طرف رکھے ٹیلی فون سیٹ کی طرف لپکا، لیکن وہاں بھی مردہ پڑی لائن مایوسی اور خوف کو بڑھا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اور کس لیے؟ ہمیں یہاں محصور کر کے ہمارے رابطے کے سارے ذریعے کاٹ دیے گئے ہیں۔ اینڈریو باقاعدہ سر پیٹ رہا تھا۔ اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ ہم ایک محفوظ عمارت میں بیٹھے ہیں جس کے باہر بھکشو بالکل نہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک ہماری حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کسی قسم کی نعرہ بازی یا دھونس دھمکی سے بھی کام نہیں لیا جا رہا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی؟ بظاہر اس کی آواز پست تھی لیکن لہجے کی کاٹ کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ان کی یہ موجودگی ہی میرے اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ تم جاؤ اور انہیں عمارت سے دور دفع کرو۔ میں نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کر کے ان کی بددعاؤں کا رخ اپنی طرف نہیں موڑ سکتی۔ بددعائیں؟ کیسی بددعائیں؟ اینڈریو چلایا۔ وہ مناجات کر رہے ہیں کہ خدا ایسے ہر شخص کو تباہ و برباد کر دے جو طاقت کے نشے میں خدا کی بنائی ہوئی دنیا کا توازن خراب کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے جذبات اور عقائد کا خیال کیے بغیر ان کے مقدسات کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ سب کہنے کے لیے یہاں کیوں آمرے ہیں؟ جھنجھلائے ہوئے پروفیسر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے باہر جھانکا۔ اسے لگا کہ بھکشوں کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، شاید اس لیے کہ یہاں یتیم موجود ہیں۔ ان کے مقدسات میں سے ایک، میری معلومات کے مطابق بھکشو اور لاماز تو یتی کی لاشوں اور باقیات کو بھی اس طرح سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کسی عام آدمی کو ان کا دیدار بھی نہیں کرنے دیتے۔ پھر یہاں تو 3,000 زندہ سلامت یتی موجود ہیں جنہیں ہم تجربات سے گزار کر مستقبل کے حوالے سے کچھ ہولناک منصوبے رکھتے ہیں۔ یہ بھکشو اور لاماز بہت امن پسند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح باقی لوگ بھی رہیں۔ اس کی فراہم کردہ معلومات پروفیسر اینڈریو کی پریشانی اور خوف میں مزید اضافے کا باعث بن گئی۔ وہ بڑی لجاجت سے اس سے درخواست کرنے لگا، پلیز تم باہر جا کر انہیں سمجھاؤ کہ ہم یہاں ایسا کچھ نہیں کر رہے، یہاں کوئی یتی وتی موجود نہیں ہے۔ میرے سمجھانے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ یتی کی وجہ سے ہی آئے ہیں تو کہیں سے پکی خبر لے کر ہی آئے ہوں گے، اور ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے سارے اندازے غلط ہوں اور انہیں سرے سے یتی کے بارے میں کوئی علم نہ ہو۔ ایسے میں خود جا کر انہیں چھیڑنا مصیبت کو آواز دینے کے مترادف ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لیا جائے۔ ہو سکتا ہے جس طرح یہ مجمع لگائے ہوئے ہیں اسی طرح خود بخود ہی منتشر ہو جائیں۔ اس نے اینڈریو کو خوب ڈرانے کے بعد تھوڑی سی تسلی بھی دے ڈالی۔ میں تمہارے اندازوں پر مطمئن نہیں ہو سکتا، تم جاؤ اس معاملے کو دیکھو۔ اینڈریو دھاڑا تو اس بار وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ باہر اس کا نائب بھی پروفیسر کی طرح ہی پریشان تھا۔ اس نے بھی تقریباً وہی جوابات دیے جو پروفیسر کو دیے تھے۔ میڈم یہ تو ٹھیک ہے کہ ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو ہمارے باعث سے نقصان ہو، لیکن بہرحال یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اتنے سارے نہتے بھی ہوں تو کسی بھی لمحے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنے سارے لوگ جن میں میرے اندازے کے مطابق بہت سارے غیر ملکی بھی شامل ہیں اگر کسی قسم کا وائلنس کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان پر فائر کھول دینا آسان نہیں ہوگا۔ یہ کوئی فلسطینی نہیں ہے جن کے ساتھ ہم کچھ بھی کر جائیں۔
اور عالمی برادری پڑی خواب خرگوش کی مزے لیتی رہتی ہے۔ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو؟ سونے کے ماتھے پر تفکر سے بل پڑ گئے۔ وہ اس وقت بہترین اداکاری کر رہی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھکشو اتنے سیدھے نہیں جتنے آپ تصور کر رہی ہیں۔ میں نے 2 افراد کو ان کا گھیرا توڑ کر یہاں سے باہر بھیجنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انہیں راستہ تو نہیں دیا۔ طاقت کا استعمال بھی بھوس میں چنگاری کی مانند ہوتا، اس لیے وہ دونوں خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ یہ ایک اور اہم اطلاع اس کی منتظر تھی۔ اچھا کیا، ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جو انہیں اشتعال کا مظاہرہ کرنے کا جواز فراہم کر دے۔ جب تک کہ ہماری حدود سے باہر اور غیر متشدد ہیں، ہم بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ہدایات دہرائیں۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پروفیسر صاحب ان کے مہمان کو لے کر خفیہ راستے سے یہاں سے نکل جائیں، تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو ہم ان افراد کو تحفظ کی طرف سے بے فکر رہیں۔ نائب نے وہی مشورہ دیا جو ان حالات میں سے دینا چاہیے تھا۔ پروفیسر نہیں مانے گا، لیکن کیوں؟ یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یتی کی وجہ سے ہم ان یتیز کو ایسے کھلے عام لے کر نہیں نکل سکتے۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے بیرونی دنیا سے رابطے کے بغیر ہم یہ انتظامات نہیں کروا سکتے۔ اس نے وجہ بتائی تو نائب بھی ڈھیلا پڑ گیا اور دھیرے سے اتنا ہی بولا، تو پھر آپ ان سے بات کر کے تو دیکھیں۔ چلو ساتھ چل کر کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا تمہیں پروفیسر کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ وہ نائب کو ساتھ لے کر پروفیسر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ آنکھوں میں وحشت اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کی نظروں میں سوال ابھرا۔ حالات کنٹرول میں ہے اور ابھی تک کوئی ایسا تشویشناک واقعہ پیش نہیں جس کی وجہ سے پریشان ہوا جائے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور غیر ملکی مہمان کو یہاں سے احتیاطاً کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو خفیہ راستے کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کیلی شیلی شونگ کا کیا ہوگا؟ سونے کے اندازے کے عین مطابق اینڈی نے نائب کو گھورتے ہوئے سوال اٹھایا۔ وہ یہاں محفوظ رہیں گے سر، ہم ان کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں گے۔ تو پھر ہماری حفاظت کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پروفیسر کے سوال نے نائب کو بغلے جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر سونیا ذرا سا کھنگاری، پھر بولی، میرے خیال میں فی الحال ہم سب یہیں رہتے ہیں، لیکن 2 افراد کو خفیہ راستے سے باہر بھجوا دیتے ہیں تاکہ باہر والوں کو ہماری پوزیشن کا اندازہ ہو سکے اور کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں وہ ہماری مدد کر سکیں۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ پروفیسر نے فوراً اس سے اتفاق کیا۔ تم 2 آدمیوں کو سلیکٹ کر کے اچھی طرح سب کچھ سمجھا کر یہاں بھیجو اور خود باہر کی صورتحال کو مانیٹر کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ذرا سی غفلت کسی بڑے نقصان کا سبب بن جائے۔ اس نے نائب کو حکم دیا اور خود کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ باہر کی صورتحال ہنوز وہی تھی اور بظاہر وہ سب ہر طرف سے بے خبر مناجات پڑھنے میں مصروف تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ تیسری قطار میں کھڑا ایک شخص اس کی طرف سے اشارے کا منتظر گاہے بگاہے اس طرف نظر ڈال لیتا ہے۔ اس بار اس نے نظر ڈالی تو اسے اپنا مطلوبہ اشارہ مل گیا۔ وہ قطار چھوڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ سونیا بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اتنی بڑی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کو اطلاع دیے بغیر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اگر یہ ان کی کوئی مذہبی سرگرمی ہے تو ہمیں بھی اس کی اطلاع ہونی چاہیے تھی۔ اینڈریو نے ایک بار کھڑکی سے جھانکا اور بڑبڑایا۔ سونیا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا کہ ایک بڑا جلوس اس سڑک سے ہوتا ہوا دلائی لاما کی موجودہ رہائش گاہ تک جائے گا۔ جلوس کی نگرانی اور سیکورٹی کی ہر طرح کی ذمہ داری جلوس منتظمین نے خود لی تھی اور شہری انتظامیہ سے دور رہنے کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ اب انتظامیہ جلوس کے ساتھ ساتھ موجود تو تھی، لیکن فاصلے سے اور بہت کم تعداد میں۔ سونیا نے اس سلسلے میں آفیشلی آنے والی ای میل کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور اس لیے پروفیسر اور اس کے نائب سمیت پوری ٹیم کو اس صورتحال کا علم نہیں تھا، اور سب کچھ اچانک پیش آنے کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں زاؤ شوئی کو اس صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ تیار رہے۔ صرف موضوع بدلنے کے لیے اس نے ایک بات کہی۔ ایک طرف تم اور تمہارا نائب مجھے یقین دلا رہے ہو کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، اور دوسری طرف تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اینڈریو کو سن کر غصہ آ گیا۔ میں صرف احتیاطاً کہہ رہی ہوں، ورنہ واقعی تشویش کی کوئی بات نہیں۔ تو پھر رہنے دو، وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی نیند خراب نہ کی جائے۔ اینڈریو اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ نائب کے بھیجے ہوئے دونوں آدمی دستک دے کر کمرے کے اندر آ گئے۔